اسلامی اتہاس میں ایک ایسا دور بھی تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک مضبوط دور دور تک پھیلی ہوئی حکومت اچانک اندر سے ٹوٹنے لگی۔ آج ہم اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر کربلا کے دردناک واقعے تک۔ چلیے اس سفر پر چلتے ہیں۔ یہ جو ٹائم لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس پوری کہانی کا ایک طرح سے نقشہ ہے۔ دیکھیے، 1 سے لے کر 35 ہجری تک سب کچھ بہت اچھا تھا، وکاس تھا، ایکتا تھی۔ لیکن پھر 35 ہجری میں ایک فتنہ شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے کہانی ایک نیا خطرناک موڑ لیتی ہے، جو ہمیں 41 ہجری کے ایک چھوٹے سے ٹھہراو کے بعد سیدھا 61 ہجری یعنی کربلا تک لے جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کے دور سے۔ اس وقت اسلامی سلطنت اپنے چرم پر تھی، مطلب ہر طرف خوشحالی اور ایک زبردست طاقت۔ لیکن کہتے ہیں نا، اکثر بڑے طوفان سب سے شانت موسم میں ہی پنپتے ہیں۔ بس کچھ ایسا ہی اس وقت ہو رہا تھا۔ سامراجیہ ایران سے لے کر افریقہ تک پھیل چکا تھا، پیسہ، ویاپار، سب کچھ ٹاپ پر تھا۔ لیکن یہی جو بے انتہا کامیابی تھی نا، وہ اپنے ساتھ ایک نئی چنوتی بھی لے کر آئی۔ دیکھیں، جب پیسہ اور طاقت آتی ہے تو نئی پیڑھی کے سوچ وچار بھی بدلتے ہیں، اور اسی بدلتے ماحول میں افواہوں اور غلط فہمیوں کے بیج بونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ شبد بار بار آئے گا، فتنہ۔ تو آخر یہ تھا کیا؟ دیکھیے، یہ کوئی باہری حملہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اندرونی زہر تھا۔ پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں، من گھڑنت شکایتیں، جن کا ایک ہی مقصد تھا لوگوں کو اپنے ہی خلیفہ کے خلاف بھڑکانا اور حکومت کو اندر سے کمزور کر دینا۔ اور اتہاس کی کتابوں میں عبداللہ بن سبا جیسے کرداروں کا ذکر اسی سلسلے میں آتا ہے۔ اور یہی فتنہ، یہی پروپیگنڈا آخرکار اس موڑ پر لے آیا جہاں اسلامی دنیا نے وہ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک خلیفہ کی شہادت۔ یہ وہ پل تھا جس نے ہمیشہ کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ یہ پہلے مہان وبھاجن کی شروعات تھی، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو آگ لگی، یہ کسی دشمن نے باہر سے نہیں لگائی تھی۔ یہ مصر، بصرہ، کوفہ یعنی سلطنت کے اپنے ہی شہروں سے اٹھی تھی۔ بس کچھ لوگوں نے جھوٹی شکایتیں اور افواہیں اتنی پھیلائیں کہ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہو گیا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تلوار سے زیادہ خطرناک زبان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پورے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن بھی تھی جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ سوچئے، جب باغیوں نے خلیفہ حضرت عثمان کا گھر گھیر لیا تو ان کے دروازے پر پہرا کون دے رہا تھا؟ پیغمبر اسلام کے اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین۔ جی ہاں، یہ کوئی ایک طرفہ بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلک کی تاریخی کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اصول اور حق کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے۔ لیکن حالات بگڑتے چلے گئے، باغیوں نے حدیں پار کر دی، خلیفہ کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، پھر گھر کا پانی بند کر دیا گیا۔ سوچئے، 40 دن تک یہ گھیرا بندی چلی، پر حضرت عثمان نے ایک ہی بات کہی، میری وجہ سے مدینہ میں خون نہیں بہے گا۔ اور آخرکار 35 ہجری کا وہ دن آیا جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہ خلیفہ کی شہادت ہو چکی تھی، ماحول میں غصہ تھا، کنفیوژن تھا، اور انصاف کی مانگ تھی۔ حضرت علی نئے خلیفہ بنے، لیکن ان کے سامنے چنوتی بہت بڑی تھی۔ ہر کوئی حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا چاہتا تھا، مقصد تو ایک ہی تھا، انصاف۔ لیکن سوال یہ تھا کہ انصاف کیسے ہو، اور اسی سوال نے نئی لڑائیوں کو جنم دیا۔ اسی کشمکش کا نتیجہ تھی جمل کی جنگ۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی۔ کیونکہ لڑنے والے کوئی دشمن نہیں تھے۔ ایک طرف تھی حضرت عائشہ، ساتھ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے پیغمبر کے سب سے قریبی ساتھی، اور دوسری طرف تھے خلیفہ حضرت علی۔ دونوں ہی طرف کے لوگ حضرت عثمان کے لیے انصاف چاہتے تھے، لیکن انہی فتنہ پھیلانے والوں نے ایسی غلط فہمیاں پیدا کی کہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ اس کے بعد معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ صفین کی جنگ سے پہلے یہاں 2 الگ الگ نظریے تھے، اور دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت علی کا سٹینڈ تھا کہ پہلے حکومت کو استھر کرتے ہیں، ایکتا واپس لاتے ہیں، پھر قاتلوں کو پکڑیں گے۔ وہیں دوسری طرف سیریا کے گورنر حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ نہیں، پہلے خلیفہ کے خون کا بدلہ، پہلے انصاف، اس کے بعد میں آپ کی حکومت کو تسلیم کروں گا۔ اب دیکھیے، دونوں اپنی اپنی جگہ اصول کی بات کر رہے تھے، اور یہی مت بھید ایک اور بڑی جنگ کی وجہ بنا۔ صفین کی لڑائی بھی بے نتیجہ رہی، اور جب معاملے کو سلجھانے کے لیے بات چیت کا راستہ اپنایا گیا تو ایک عجیب چیز ہوئی۔ ایک نیا گروپ ہی بن گیا جو دونوں سے الگ ہو گیا۔ انہیں کہا گیا خارجی۔ یہ اتنے کٹر تھے کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو ہی غلط ٹھہرا دیا، اور اسی نفرت کا نتیجہ تھا کہ 40 ہجری میں اسی گروپ کے ایک آدمی نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا۔ مطلب سنکٹ کم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا، اتنی جانیں جا چکی تھی، اتنی نفرت پھیل چکی تھی کہ لگ رہا تھا شاید اب کبھی ایکتا واپس نہیں آئے گی۔ لیکن تبھی اتہاس ایک ایسا موڑ لیتا ہے جو امید جگاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شخصیت کی جس نے طاقت پر شانتی کو چنا، جس نے اپنے حق پر امت کی ایکتا کو ترجیح دی۔ یہ تھے امام حسن۔ سال تھا 41 ہجری۔ یہ بس ایک نمبر نہیں ہے، یہ اسلامی اتہاس کا ایک سنہرا پنہ ہے۔
हजरत अली की शहादत के बाद लोग इमाम हसन के हाथ पर बैत कर चुके थे। वो खलीफा थे, एक बड़ी फौज उनके साथ थी। वो चाहते तो जंग जारी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मुसलमानों का और खून बहेगा, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हजरत मुआविया के साथ एक शांति समझौता किया और हुकूमत उनके हवाले कर दी, सिर्फ इसलिए ताकि ये सिविल वॉर खत्म हो जाए। और इसीलिए इस साल को तारीख में आम अल जमा यानी एकता का साल कहा जाता है। और इस समझौते के बाद हजरत मुआविया का लगभग 20 साल का दौर चला, जिसमें काफी हद तक अमन और सुकून रहा, सल्तनत मजबूत हुई। लेकिन उनके दौर के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने शांति के इस दौर को खत्म कर दिया और एक ऐसी आग लगा दी जो करबला तक पहुंची। मसला क्या था? मसला था उत्तराधिकार का। हजरत मुआविया ने अपने बाद अपने बेटे यजीद को खलीफा नॉमिनेट कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब तक इस्लाम में खलीफा विरासत में नहीं बनता था, बल्कि सहाबा के आपसी मशवरे, जिसे शूरा कहते हैं, उससे चुना जाता था। ये पहली बार था जब खिलाफत बादशाहत में बदल रही थी। और इस बदलाव को इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे पैगंबर के बड़े साथियों ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये हमें मंजूर नहीं। और यहीं से कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। करबला ये सिर्फ एक जंग का नाम नहीं है, ये उसूलों पर डटे रहने की वो दास्तान है जो जुल्म के सामने सिर ना झुकाने की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। ये इमाम हुसैन का सफर है। एक बात साफ समझनी होगी, इमाम हुसैन मदीना से जंग करने के इरादे से नहीं निकले थे। नहीं, उनके साथ कोई बड़ी फौज नहीं थी। उनके साथ उनका परिवार था, बच्चे थे, औरतें थी। वो तो कूफा के लोगों के हजारों खुतूत के जवाब में जा रहे थे, जिन्होंने उन्हें बुलाया था कि आइए और इस बिगड़े हुए निजाम को सुधारिए। उनका मकसद इस्लाह था, फसाद नहीं। लेकिन जब वो करबला के मैदान तक पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। जिन कूफा वालों ने बुलाया था वो डरकर पीछे हट गए। यजीद की हजारों की फौज ने उनके छोटे से काफिले को घेर लिया। 3 दिन तक उन पर फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। और फिर मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी का वो दिन आया जब इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। यजीद को लगा होगा कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस जुल्म के बाद उसकी हुकूमत में कभी अमन नहीं आया। हर तरफ बगावतें होती रहीं, जंगें होती रहीं और 4 साल के अंदर ही उसका दौर खत्म हो गया। लेकिन करबला के वाकया ने उम्मत मुस्लिमा की एकता पर एक ऐसा जख्म लगाया जो आज 1400 साल बाद भी महसूस होता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। पहला, कि सबसे बड़ी तबाही की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी अफवाहों और प्रोपेगेंडा से होती है। दूसरा, कि गुस्से और जज्बात में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान करते हैं। और तीसरा, शायद सबसे अहम, ये याद रखना कि हक के लिए खड़े होने वाले एक ही थे, चाहे वो हजरत उस्मान के घर के बाहर खड़े इमाम हुसैन हो या करबला के मैदान में। ये कहानी बताती है कि मुसलमानों को किसी बाहरी दुश्मन ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उनके अपने अंदरूनी झगड़ों ने पहुंचाया है। और आखिर में एक सवाल जो इतिहास हमसे पूछता है और हमें खुद से पूछना चाहिए। 1400 साल गुजर गए, लेकिन क्या एकता, न्याय और प्रोपेगेंडा से बचने के ये सबक आज भी उतने ही जरूरी नहीं है? क्या हम इस इतिहास से सीखकर आज की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।